مار کر سوچا کریں کہ خالق کائنات کس نبی نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، ہمارے محافظ اور اس دین کے بانی جو ہے وہ 12 عطا کیے ہیں اور سب ایک جیسے، سب۔ یہ آپ کہیں گے یہ مولوی کیا ہے میرا اللہ ہی پائی کرتا ہے، ایک جیسے کیسے؟ علی باپ ہے، حسنین بیٹے ہیں، آگے سارا سلسلہ ذریت کا چل رہا ہے۔ نہیں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میرے دوست میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیا اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد، اے علی لیکن کام محمد والا ہے، اے صادق لیکن کام محمد، کام ان کے سارے جو ہیں محمد والے ہیں۔ خالق کائنات نے ہمیں ایسے ہادی عطا فرمائے ہیں۔ تو خلیفہ کا کام کیا ہے؟ فاقم بین الناس، کہ لوگوں کے درمیان عدل قائم کرے۔ ہمیں گل ہے اچھا علی عادل امام ہے، کیا خیال ہے؟ اگر اجازت دے تو گل سناواں۔ میرے مولا کی زہری حکومت ہے مسجد کوفہ میں، مسجد کوفہ جڑے بندے گئے نے زیارات دیتے دیکھے نے جتھے حضرت ممبر لگتا وہ سامنے بڑا دروازہ اللہ آپ کو لے جائے، وہاں دروازے پہ شور ہوا، لوگوں نے ایک سیاہ رنگ کے بندے کو پکڑ کر اندر لایا، مولانا فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ اس سے پہلے گورنمنٹ بھی بات کرتا ہوں، چلو جملہ کہہ دیں۔ حضرت علی ممبر پہ بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں، یا وہاں سے ایک شام داخل ہوا جو پین پھیلائے ہوئے مسجد کوفہ میں داخل ہوا، لوگ ڈر گئے، مولا دیکھ رہے ہیں، فرمایا ڈرو نہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ سانپ سے ڈرنا یہ تمہیں ذہن نہیں دیتا، یہ وہی ڈر رہے تھے جو ڈرا کرتے ہیں۔ وہ آگے آیا اور جہاں میرے آقا تشریف فرما تھے وہ بلند ہوا، اپنے پیر کو پھیلایا اور علی کے کان کے نزدیک اپنے منہ کو لے لیا اور ایک سیٹی بجی، ایک سیٹی بجی۔ حضرت امیر المومنین بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ ہوں ہاں سن رہے، اجھے ویسے ٹیلیفون نہ کریں دے، اچھا جی ہاں جی، اور لوگ بڑے پریشان ہیں کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے، اس کی گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں۔ جب اس کی بات تو ختم ہوئی اس کے بعد علی ابن ابی طالب نے بھی عربی بھی نہیں، فارسی بھی نہیں، انگلش بھی نہیں، اردو بھی نہیں، اسی سیٹی کے انداز میں اس کی باتوں کو اللہ کا نمائندہ وہی ہوتا ہے جو ہر شے کی زبان کو سمجھ سکے۔ آپ نے کہا کہ مولوی ایسے کہہ کر چلا گیا، سلمان کا تخت میوے پرواز ہے، اوپر بات ہوئی، کیڑی نے نیچے کوئی بات کی، کوئی اپنے گھروں کو ہو جائے۔ حضرت سلمان کا لیکچر آ رہا ہے، کہیں تجھے رون نہ دے۔ جب حضرت سلمان نے اب دیکھیں سلمان حضرت جو نبی خدا ہے کہ وہ بات کیڑی جو ہے وہ ہوا میں نہیں کر رہی، پرواز میں نہیں کر رہی، وہ زمین پہ ہے، تخت سلمان ہوا میں ہے اور اس نے سن لیا۔ قرآن ہے نہیں گل؟ اچھا جڑے حضرت نال جڑے بندے بیٹھے آئے تخت دے کو اور شاہی بیٹھی آئی کہ اندر کافی کرسیاں ہوندی آئی ہیں۔ اچھا باقی لوگوں کو تو کوئی نہیں پتا چلا، اب یہاں سے ہی پتا چل جاتا ہے معصوم اور غیر معصوم اور نبی اور غیر نبی کا، کہ نبی عام جیسا بندہ نہیں ہوتا۔ حضرت سلمان ہوا میں اس چنٹی کی آواز کو سن رہا ہے، باقی نہیں سن۔ حضرت نے فرمایا جاؤ اس کیڑی کو پکڑ کر لاؤ۔ اچھا مجھ جیسا جہل بندہ تو نہیں تھا، حضرت نے جی وہاں سے آرڈر دے دیا، اجے وہ تھندار آدھر بے ونجو جی فلانے محلے جو بندن ناپ کے لے آؤ، تو کیا کرتے ہیں کچھ دن بے کمبر دا گھر کیڑا ایویں نہیں، یہ اسے گھر آ جانے محلے چ کچھ نہیں،
پولیس والے محلے میں تحقیق کریں گے کہ کسی اور کو نہ پکڑ کر لے جائے. تو جب یہاں پر اتنی تحقیق ہوتی ہے، وہاں پر جو اللہ کا نبی ہے کسی کو فرمایا جاؤ اس کیڑی کو پکڑ کر لاؤ. اب جو آ رہا تھا اس کو یہ نہیں بتایا فلاں کی کیڑی، اس کو یہ نہیں بتایا کہ فلاں ہے فلاں ہے. اب چمٹی کی شکل ایک جیسی ہے. اب بھیجنے والا نبی ہے، آنے والا عام بندہ نہیں ہے. جب وہ بھی آیا وہ غیر دروازے پہ نہیں گیا، اسی چمٹی کو پکڑا جس نے کہا تھا. یعنی گویا کہ نبی کا نائب بھی ایسا ہو جو اس جیسا. حضرت علی ایک وادی سے گزر رہے تھے، ابو ذر ساتھ ہے، کہتا سبحان اللہ جی، پاک ہے وہ ذات جس نے ان چمٹیوں کو خلق کیا. اس کے بعد مولا فرماتا ہے بے شک وہ پاک ہے، لیکن یاد رکھ یہ نہ کہے بلکہ یہ کہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اس کو عدد کو بھی جانتی ہے. کہا مولا تم جانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں ان کی تعداد کتنی ہے. علی یہ بھی جانتا ہے نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں. حضرت نے اس سانپ کا جواب دیا سیٹی نہیں. ایک اور بھی گل تم دس دیں. ایک دن کمبر عرض کریں گا مولا چلیے ذرا سیر مری دی کرا دیے. ساڈے لوگ جو تنگ ہو نا امیر وہ مری جاندے ہیں. کمبر نے آخیا مولا ہوں تو میں برداشت نہیں کروں کہ نہیں سیر شیر کرا دیے. کہا کمبر بہت تنگ پہ گیا. عرض کرنے مولا بہت تنگ پڑ گیا. کہا چل جا اپنی سواری بھی لے آ میری سواری بھی لے آ. جب سواری آئی فرمایا کمبر اپنی سواری پہ سوار ہو جا. کمبر بھی سوار ہو گیا، مولا امیر المومنین بھی سوار ہو گئے. اور کیا فرمایا آنکھوں کو بند کر لے. آنکھوں کو بند کیا، سواری نے پرواز کیا. کمبر کہتا ہے کہ میں نے ملائکہ کی تسبیح کی آواز اپنے کانوں سے ایک جزیرے میں اترے. سواریاں ایک جزیرے میں اتری اور اس جزیرے کی مخلوق جوک پر جوک علی کی قدموں پر قدم ہاتھ لگا رہی ہے اور شکایت کر رہی ہے. کمبر کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا کہ یہ لوگ کون. یہ تو کمبر علی کے ساتھ تھا لیکن کمبر کو کچھ نہیں پتا چل رہا یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں. جب وہ سارے ہو گئے عرض کرتے ہیں مولا یہ لوگ کون ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. فرماتے کمبر یہ جیسے میں تیرا امام ہوں ان کا بھی امام ہوں، یہ شکایت کر رہے ہیں مولا 3 دن ہو گئے تم نہیں آئے. تم کمبر عرض کرتے مولا تم پہلے بھی آتے تھے. کہا کمبر جیسے پوری کائنات میرے ساتھ. تو گویا امام وہ ہوتا ہے جو ہر زبان کو سمجھے. جب چلا گیا نا مولانا فرمایا اب اس کو رستہ دے دو یہ جا رہا ہے. مالک نے پوچھا مولا یہ کون تھا. کہا اس کا تعلق قوم جن سے ہے، اس کا تعلق اور پیغمبر کے زمانے میں آیا تھا، پیغمبر کی خدمت عالیہ میں. اب کتنے سال گزر گئے؟ تقریباً 28-29 سال گزر گئے. اس کے بعد یہ آج آیا ہے یہ تلاش کرتا ہوا کہ خلیفہ برحق نائب رسول کون ہے. یہ آج اس منزل پہ پہنچا ہے. اس نے اپنی زبان میں مجھے بتایا کہ جو رسول نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اپنے قبیلے میں جا کر تبلیغ کرو، میں تبلیغ کر آیا. اب میں انعام چاہتا ہوں تو میں نے اس کو انعام دے دیا. دروازے پہ شور ہوا. ایک سیاہ رنگ کا بندہ گرفتار کر کے علی کی خدمت میں لایا گیا. مولا نے فرمایا تھا اس کو چھوڑ دو. پوچھا من انت، تو کون ہے؟ کہا مولا تیرے ماننے والا. کہا لوگ تجھے کیوں گرفتار کی ہے؟ کہا مولا غلطی ہو گئی ہے. کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہا چوری کر بیٹھا. آج کل ضمنی الیکشن پہ ہوں دے ناراض نہیں اسی ووٹ دینے ہیں لوگوں نے کل کوئی خدا نہ خاصے کو اونچ نیچ ہو گئی تو سن چھڑا لے سکتے ایویں نہیں. چوری دے کوئی نجائز پرچہ کرانا ہوئے تو چودھری دے کول گیا یا وڈیرے کول گیا میاں صاحب اے سن بڑا تنگ کرنا ایک پرچے دی کسر اڑا دے. ایویں نہیں ہوندا دیہاتاں دے وچ سارے جھوٹے نکمے.
اب علی مولا کے سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ مولا ہوں بھی تیرا محب، چورے بھی کیتی فاکم بین الناس بالحق، خلیفے کا کام یہ ہے کہ وہ حق کا فیصلہ کرے۔ مولا نے فرمایا تو بھوکا ہوگا، کہا نہیں مولا۔ کہا تو مجبور ہوگا، کہا نہیں مولا۔ چوری کی ہے، دھڑلے نال کی تھی۔ کہا اچھا، کہا جب تو مان رہا ہے تو پھر تیار ہو جا سزا کے لیے۔ کہا مولا میں تیار ہوں، کمبر جا درِ زارا پر ذوالفقار کو لے کر آؤ۔ ذوالفقار آ گئی۔ سیدہ کونین پوچھتے خیر ہے؟ آج مولا ذوالفقار منگا رہے۔ کہا علی انصاف قائم کرنا چاہتا ہے، علی عدالت قائم کرنا چاہتا ہے۔ کہا جب آئی، کہا راک ہاتھ کو کاٹا اور وہ انگلیاں اٹھا کر کیا مسجد کے دروازے سے باہر ہے اور علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ اچھا جی میں نے کوئی سزا دے وے کیا خیال میں قصیدے پڑھ سکتا؟ میں تو جمعے کے خطبے سے کامتی دے رکھنا ہے۔ عظمت والا وہ تھا بندہ کہ جو سزا لے کر ہاتھ کٹ چکے ہیں اور دروازے مسجد پر علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ ایک حافظ آیا، پوچھا اور تجھے کیا ہو گیا؟ اور تجھے کہتا ہے مجھے علی نے پاک کر دیا ہے۔ کہا تو بڑا عجیب بندہ ہے کہ علی نے تیرے ہاتھ کاٹ دیا، تو علی کی فضائل پڑھ رہے۔ کہا علی قابل اس ہے کہ اس کے فضائل پڑھے جائیں۔ جب وہ واپس آیا نا، کہا مولا یہ کون بندہ تھا؟ کہا کیوں؟ کہا تیرے بڑے قصیدے پڑھ رہا ہے، تیری بڑی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ کہا کون جس کے تو نے ابھی ہاتھ کاٹے ہیں؟ جب سنا مولا امیر المومنین نے فرمایا یا بنی الحسن، اے بیٹے حسن آؤ میرے نزدیک، تعال آؤ میرے نزدیک۔ جب حسن آئے کہا جاؤ فاتح لے آؤ امک الاسود، اپنے سیاہ چچے کو واپس بلا۔ وہ واپس آئے، اس کی جسم میں کپ کپی ہے۔ عرض کرتا مولا کو گستاخی ہو گئی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر مجھے دوبارہ کیوں بلایا ہے؟ کہا تو کیا کر رہا تھا؟ عرض کرتا مولا تیرے فضیلت بیان کر رہا تھا۔ کہا میں نے تیرے ہاتھ جاری کی ہے، تیرے ہاتھ کاٹ دی ہے اور تو میری فضیلت بیان کر رہا ہے۔ کہا اے علی تیرا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے دنیا میں پاک کر دیا ہے، اس آخرت کی آنکھ سے نجات۔ انگلیاں ہاتھ میں تھی، کہا انگلیاں اندر تھی۔ حضرت نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا، انگلیوں کو لیا، اس کے ہاتھ کے ساتھ جوڑا، اوپر رومال باندھا اور علی مولا نے اپنے رخ انور کو خالق کائنات کے دربار میں پیش کیا۔ اس کے بعد فرمایا اپنے رومال کو کھول۔ جب رومال کو کھولا تو ہاتھ سلامت۔ کسی نے پوچھا مولا یہ جوڑنی تھی تو کاٹی کیوں؟ اگر کاٹی ہے تو پھر جوڑی کیوں؟ گل سمجھ آئی کہ کاٹنی تھی تو پھر جوڑی کیوں ہے؟ اگر جوڑنی تھی تو نہ کاٹتا، اگر علی معاف کر دیتا۔ کون ہے جو علی پہ کوئی اعتراض کرتا؟ نہیں، علی سمجھانا چاہتا ہے کہ چاہے علی کا دوست ہو، علی سزا بھی دے گا، علی سزا معاف بھی کرا دے گا۔ یہ شان علی ہے۔ میرے دوست ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم علی کے پیروکار ہیں۔ ہماری گفتار میں علی نظر آئے، ہماری گفتار میں علی نظر آئے، ہمارے بیٹھنے میں علی نظر آئے، ہمارے چلنے میں علی نظر آئے، ہماری عبادت میں علی نظر آئے۔ اچھا کسی آج میں طالب علموں کو ایک بات کر رہا تھا، آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں، اچھی بات ہے۔ اگر کسی محبوب کا خط آ جائے، محب پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ کیا کرتا؟ کیوں بھائی؟ وہ خیر ہے، وہ جناب ہمارے دوست کا خط آیا ہے، صلوات پڑھیں۔ بس آخری بات، ہمارے محبوب کا خط آیا ہے، ہمارے دوست کا خط آیا ہے، مجھے بڑا پیارا لگتا تھا، وہ میرا دوست تھا، میرا محبوب تھا، میں اسے محبت کرنے والا تھا۔ ارے تو عام بندے کا خط آئے اس کو آنکھوں پہ لگاتا ہے۔ ارے میں بھی تجھے بتاتا ہوں، علی نے بھی تیرے نام ایک خط لکھا ہے، زین العابدین نے بھی تیرے نام خط لکھا ہے، اللہ نے بھی تیرے نام ایک خط لکھا ہے۔ اس کا خط کا کتاب، اس کا نام کیا ہے جو اللہ نے لکھا ہے تیرے نام خط؟ اس کو قرآن کہتے ہیں۔ جو علی نے خط لکھا ہے اس کو نہج البلاغہ کہتے ہیں، جو زین العابدین نے لکھا ہے
کو سجا دیا. تجھے بھی اس سے محبت کرنی چاہیے. یہ بھی خط ہے نا اللہ کا قرآن کہ پڑھ اور اس کو آنکھوں پہ لگا. نہج البلاغہ میں پڑھ اس کو آنکھوں پہ لگا. یہ مولا کا کلام ہے. میرے دوست اس دین پہ بڑا خرچ ہو گیا ہے. اس دین پہ علی کا گھر اجڑ گیا ہے. بڑا غیرت مند امام تھا یہ میرا. جب زہرا کا جنازہ اٹھا نا، ایک 5 سال کی بچی اس جنازے کے نیچے ہے. مولا نے دیکھا، پوچھتے ہیں بیٹا حسن یہ بچی کون ہے؟ کہا بابا میری بہن زینب ہے. بابا میری بہن زینب آ رہی ہے. کہا بیٹا اس جنازے کو رکھ دے. کہا کیوں بابا؟ کہا میں علی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری زینب کے قد پر کسی کی نظر پڑے. لیکن یاد رکھ علی بڑا عبادت گزار تھا، علی بڑی عبادت کرتا تھا، لیکن زین العابدین نہ بن سکا. مظلوم کربلا نے زیر خنجر سجدہ دیا لیکن سید الساجدین نہ بن سکا. سید الساجدین کیسے بنا جاتا ہے؟ آؤ میرے عالم دین پڑھ رہے تھے کہ یہ منظر بڑی عجیب ہے. کیا ہے کہ زین العابدین بننے کے لیے کیا ہے، گلے میں کیا ہے توق ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، اور پھوپھیوں کے ننگے سر ہوں، اور پھر پشت پر نماز پڑھے. جب زین العابدین لے کر چلا اپنی پھوپھیوں کے اس قافلے کو، جب پہنچا نا بازار میں، بازار کوفہ میں، یہ وہی کوفہ ہے جہاں علی کی بیٹی کبھی شہزادی رہ کر گئی تھی. یہی وہی کوفہ ہے جہاں علی کی بیٹی قرآن کی تفسیر پڑھایا کرتی تھی. اب جب داخل ہوئے نا، ایک بی بی آئی اور نوکرانی ساتھ ہے. اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی ہے جو پیاس جس کو محسوس ہو رہی ہے. اس نے اپنی قدیج کو کہا جاؤ ایک پیالہ پانی کا لے کر آؤ، اس بچی کو پیاس بڑی لگ رہی ہے، محسوس ہوتا ہے. جب پانی کا پیالہ آیا دینے سے پہلے وہ کہتی ہے اے بچی میرے لیے 3 دعا کر دے. میں کہا پہلی دعا کر دے جیسے تو اجڑی ہے کوئی نہ اجڑے. زینب سلام اللہ علیہ وسلم بیٹی ذرا دعا کر دے. کہا دوسری دعا کر جیسے تو یتیم ہوئی ہے کوئی یتیم نہ ہو. کہا تیسری دعا بتا. اب وہ کہتی ہے تیسری دعا میری یہ ہے کافی عرصہ ہو گیا علی کی بیٹی کی زیارت نہیں کر سکی، دعا کر مجھے علی کی بیٹی کی زیارت نصیب ہو جائے. جب سنا فرمایا بیٹی سکینہ اس کو دعا کر دے. اب سوال کرتی ہے ام حبیبہ اگر وہ تیری آقا زادی تیرے سامنے آ جائے کیا پہچان لے گی؟ کہا کیوں نہیں، کیوں نہیں، میں نے اس سے قرآن پڑھا تھا اور میں نے اس سے تفسیر پڑھی تھی. کہا ذرا میرے بال ہٹا. اور جب بال ہٹائے فرمایا ام حبیبہ دیکھ انا زینب بنت علی اور میں زینب ہوں اور میرا حسین مارا گیا اور میرا عباس مارا گیا. ان للہ و انا الیہ